السلام علیکم، سبا کی ایڈوائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا بھی کچھ دنوں پہلے چینل ڈیلیٹ ہو گیا تھا، تو جو ہے میرے پہلے بہت اچھے ویوز آ رہے تھے، لیکن اب جو ہے میرے ویوز بھی صحیح نہیں آ رہے ہیں اور لوگ مجھے سبسکرائب بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو میری التجا ہے آپ لوگوں سے، تو پلیز آپ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میرے اندر تھوڑا حوصلہ آئے اور میں اور اچھی ویڈیو بناؤں اور اچھی ایڈوائس کروں۔ تو پلیز آپ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے اور میری ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ اچھا، آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ بہت اہم ہے، یعنی کہ ساس اور بہو کے تعلقات۔ دیکھیں، ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے وہ بہت پیارا، بہت مضبوط اور بہت خوبصورت ہے۔ دیکھیں، ساس اور بہو کا ایسا رشتہ ہے، اگر سمجھا جائے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ جوڑا بھی جا سکتا ہے اور نہ سمجھا جائے تو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ ساس اور بہو کا رشتہ جس پہ لطیفے بھی بنتے ہیں اور کہانیاں بھی اور ڈرامے بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے خاندانوں کی خاموش ٹوٹ پھوٹ اسی رشتے سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ ساس بہو کے رشتے سے۔ لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ واقعی ساس بری ہوتی ہے یا بہو ضدی ہوتی ہے؟ لیکن اگر اسی رشتے کو یہ بہت پیار سے سمجھ لیا جائے تو یہ رشتہ بہت طاقتور رشتہ بن سکتا ہے۔ اکثر ساسیں سخت، شک کرنے والی یا حد سے زیادہ مخالفت کرنے والی کیوں ہوتی ہیں؟ دراصل اس کی وجہ مخالفت نہیں، دیکھیں اس کی وجہ برائی نہیں بلکہ عدم تحفظ ہے۔ ایک بیٹا جس پہ ساری زندگی اختیار رہا، اچانک وہ کسی اور کے قریب ہو جاتا ہے، اچانک وہ نئے رشتے میں بن جاتا ہے۔ اسی طرح ساس کو یہ تبدیلی خطرہ محسوس ہوتی ہے اور ساسیں اسی بات کو لے کے انٹرفیئر کرنے لگتی ہیں، اور اگر بہو اس رویے کو دشمنی سمجھے گی تو اس کے بدلے میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور بہو سمجھداری سے کام لے کے اس بات کو ان کا خوف سمجھے گی تو معاملہ بہت پیار سے حل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ سمجھدار جو لڑکی ہوتی ہے، سمجھدار جو بہو ہوتی ہے، وہ اپنی ساس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ اب بھی اہم ہیں، اور اسی طرح پھر ساس کے دل میں اپنی بہو کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو انسیکیور ہوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ ساس جو انسیکیور ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو ہے پھر آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگتی ہیں۔ دیکھیں، ایک نئی بہو جب نئے گھر میں آتی ہے تو سب کی نظریں اس پر ہوتی ہیں، اور اسی طرح بہو بھی اندر ہی اندر کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ کہیں مجھے کمزور نہ سمجھا جائے، مجھے دبایا نہ جائے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنا غلط رویہ دکھا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ساس اسے گستاخی سمجھے تو مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے اور معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اسی بات کو ساس یہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں، ابھی نیا نیا گھر ہے، نئے نئے گھر میں آئیے، آہستہ آہستہ ہمارے سارے رکھ رکھاؤ سمجھ جائے گی، تو اس طرح معاملات اچھے اور حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ سانسیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنی پرانی باتوں کو لے کے بیٹھتی ہیں، جیسے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، یا سامنے والے کی بہو دیکھیں گے وہ کیسی ہے، اور یہی جملے نفسیات میں ایموشنل پوائزن کہلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ باتیں، یہ جملے ڈائریکٹ دل پہ وار نہیں کرتے بلکہ آہستہ آہستہ اس رشتے کو مار دیتے ہیں۔ دیکھیں، ساس جب ایسی باتیں کرتی ہیں تو بہو کا دماغ موازنہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر یہی باتیں آہستہ آہستہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح بہو کا دماغ دفاعی ہو جاتا ہے، اور دفاعی دماغ کبھی محبت نہیں سیکھتا، اور دفاعی دماغ پھر صرف لڑنا جانتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر ساس اور بہو میں کوئی بات ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ خاموشی وقتی سکون دیتی ہے، اور پھر اسی طرح یہ خاموشی اندر ہی اندر زہر بھرتی رہتی ہے، کیونکہ ساس اور بہو ایک دوسرے سے اپنی کوئی شکایت، اپنی کوئی بات کر ہی نہیں رہی ہوتی، اور اندر زہر جمع ہوتا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح ایک دن یہ زہر پھٹتا ہے، چیخیں، الزام، آنسو یا رشتہ ٹوٹنے کی صورت میں۔ اور اگر یہی بات آرام سے کر لی جائے تو رشتے پہ اس کا اثر بالکل نہیں پڑتا۔ دیکھیں، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سارا الزام ساس اور بہو پر آ جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیٹا اور شوہر اس رشتے کا اہم کردار ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر وہ ماں کی ساری باتوں پہ خاموش رہے اور بیوی کو اکیلا چھوڑ دے، اور اسی طرح بیوی کی ساری باتوں کا الزام اپنی ماں پہ ڈال دے، تو اسی طرح دونوں صورتوں میں گھر ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے۔ دیکھیں، جو سمجھدار بیٹا ہوتا ہے، سمجھدار جو شوہر ہوتا ہے، وہ نفسیاتی توازن ضرور قائم رکھتا ہے، اور وہ فیصلے نہیں، فہم پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، ساس کا احترام کرنا ہر بہو پر لازم ہی لازم ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ احترام مانگا نہیں جاتا،
بلکہ اسے دیا جاتا ہے۔ اور ساس اگر سوچے کہ مجھے عزت ملنی چاہیے اور بہو یہ سوچے کہ میں کیوں جھکوں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پھر دونوں کا دماغ ایگو موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایگو موڈ میں رشتہ نہیں چلتا۔ احترام وہ چیز ہے جو نرم رویے، اچھے الفاظ اور سمجھداری سے پیدا ہوتا ہے، اور جس دن بھی ساس اور بہو کے درمیان ایگو ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو رشتہ مضبوط، پیارا اور اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، ساس ہو یا بہو، دونوں کو چاہیے کہ ہر بات نیگیٹو لینے کے بجائے اسے پازیٹیو لیں۔ اور اسی طرح اگر اس رشتے میں نرمی، سمجھ اور احترام ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، ساس اور بہو کا جو اصل مسئلہ ہے وہ دماغ کی جنگ ہے اور دلوں کی نہیں۔ اگر سمجھ آ جائے تو وہاں دشمنی ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں ایگو آ جائے وہاں رشتے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ساس بہو دونوں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں سکون رہے اور ان کا رشتہ بوجھ نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، تو انہیں اس رشتے کو بہت خوبصورتی، اعتماد اور سمجھداری سے لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک دوسرے سے محبت آتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی، اسی طرح بہو مسئلہ نہیں ہوتی، بلکہ اصل مسئلہ سمجھ کی کمی ہے، اور اس رشتے میں سمجھ بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں۔